ہمارا یہاں پر آنا اور یہاں پر جمع ہونا یہ کوئی دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی نسبت سے ہے، اور خداوند قدوس رب ذوالجلال خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا۔ اس پر ہم شکر ادا کریں یہ بھی کم ہے۔ یہاں پر جمع ہونا اور ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا یہ میرے اور آپ کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ الفاظ دیگر میں یوں کہوں گا تو بجا نہ ہوگا کہ آج کے اس فتنتن دور کے اندر جہاں اتنے فتنے ٹوٹ پڑے ہیں، اتنے فتنے بکھر پڑے ہیں، اگر دو شخصیات ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کی یا کسی اور کی غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی فوتگی ہو یا اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر جمع ہونا یہ میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور لوگ اس سے اپنا کاروبار اور بزنس شروع کر دیتے ہیں۔ میری بات کو مائنڈ نہ کرے کوئی شخص، یہاں پر عزیز اور اقارب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، یہاں پر غمخوار بھی ہوں گے، یہاں پر رفقا بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، احباب بھی ہوں گے، لیکن میں بات کلی کروں گا۔ کسی کے دل پر لگے تو اس کے لیے معذرت، اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، لیکن بات وہ ہے جو حقیقت ہے، اور میں دل کی بات دل میں رکھوں، شاید میں سے منافقت کا نام دوں۔ تو اس لیے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں میت پر یا کسی کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے یا ان کو جو ہے غم اور دکھ حوصلے کے لیے، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیز کے میں خلاف ہوں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں خلاف ہو؟ تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ یہاں پر جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب سوال آئے گا ذہن میں کہ وہ مقصد کیا ہے؟ توجہ کریں، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں پر ہم لوگ جائیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو حوصلہ دیں، صبر کی تلقین کریں، اور اس کے بعد ہم میت کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن میں خلاف کیوں؟ خلاف اس لیے کہ جب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں پر سب تو جمع ہوتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ میت کو ہم بول چکے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے میری بات سنیں۔ ہاں، کاروبار کا مسئلہ ہے، اچھا فلاں میرا کاروبار کا یہ مسئلہ ہے۔ اب وہاں پر ہم رشتہ داریاں پالنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہم جس مقصد کے لیے جاتے ہیں، تو بھئی ہمارا مقصد ہے میت کے عزیز اور اقارب کو صبر جمیل، اس کو ہم اس بات کی تلقین کریں کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان ہے کہ ہر کسی نے، کل نفس، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ آپ اس پر پریشان بھی نہ ہوں
اور آپ اس پر رونا پیٹنا یہ بھی نہ کریں، کیونکہ ہم سب نے جانا ہے یہ دارالامتحان ہے۔ تو وہاں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم، اور اس کے بعد جو میت کے لیے دعا کریں۔ اب وہ تو جتنی عمر تھی وہ آیا یہاں پر اپنی زندگی گزارا، ابھی کل کو کسی اور کا نمبر ہے، لیکن ابھی اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ اب اس کے جو وہ مرحلات ہیں، قبر کے منزل ہیں، اللہ وہ آسان کرے۔ اب یہ ہونا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ایسے ہوا، اور آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں، آپ تو صدیوں کے بعد آتے ہیں، اور شکر ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اور آپ سے جو ہے ویسے تو ملاقات ہوتی ہے نہیں، یا جو ہے خوشی ہوگی تو ملاقات ہوگی، شادی میں ملاقات ہوگی، یا کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پر ہم ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں پر یہ ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر اگر ہم جمع ہوتے ہیں، میت کے گھر پر جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کریں اور اس کے عزیز اور اقارب کو صبر کی تلقین کریں۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ برعکس ہے، الٹا معاملہ ہے۔ تو میں اس چیز کے، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں خلاف ہو؟ میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اب دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میت ہوئی تو اصالِ ثواب اب وہاں اپنے گھر سے بھی آپ کر سکتے ہو، گھر میں بھی آپ بیٹھ کے آپ نے جو ہے اس کے لیے ختم کیا، اس کے لیے دعا پڑھی، اس کے لیے قرآن خوانی کرائی، الحمد، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو آپ نے بخش دیا، پہنچ جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میت کے گھر میں جائیں گے تو وہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں جانے کے ساتھ یہ نقصانات بھی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک سوال اور آتا ہے، اب میت جس گھر پر ہوئی اگر وہاں کوئی حاضر نہ ہو تو اس وقت جو ہے ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص نہیں آیا، شاید اس نے ہمارے غم کو غم نہیں سمجھا اس لیے نہیں آیا، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے پھر ہمیں بزنس، کاروبار، دنیاوی باتیں اور اپنی ڈیلنگ نہیں کرنی، وہاں ہم نے ان کے عزیز اور اقارب کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ان کے لیے احسال ثواب کرنا ہے، وہاں پر ذکر و اذکار کرنے ہیں، وہاں پر تلاوت کرنی ہے۔ یہ بات سب نوٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھائی یہاں پر ہمارا جمع ہونا، یہاں پر ہمارا آنا، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ یہ ہمارے لیے ایک کلم کلا راستہ ہے، اور ہمیں دیکھ کر کل کو یہی حشر ہمارا ہونا ہے، آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے، اور کوئی بھی نفس اس سے بچ نہیں سکتا۔ جب میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں محبوب خدا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا، شمس الدہا، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، خاتم النبیین، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب ام کلثوم کے ابا، حسن و حسین کے نانا، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ محبوب ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اور آپ جو ہیں کون سی باغ کی مولی ہیں؟ یہ دارالامتحان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تیاری کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، 100 سال بھی، 120 سال بھی، 200 سال بھی عمر ہوگی، پھر بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں پر یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر ہم نے تیاری کرنی ہے اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ آپ یہاں پر ہم اسی طرح عمر گزارے جیسے کوئی راہ گزر یہاں سے گزرتا ہے اور کوئی مسافر ہوتا ہے۔
اس طریقے سے. لیکن ہم یہاں پر جو ہے یہ سوچتے ہی نہیں کہ میری زندگی ختم ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے محبوب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو میرا آپ نے ضرور جانا ہے. کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اس کے لیے بہترین وہ ہے کہ جس کو عزت کی موت آئے اور اس نے مرنے سے پہلے تیاری کی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کریں اور اس کو اپنے بستر پر موت آئے, اس کو عزت کی موت آئے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اب اس کے بعد دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ جب میرے محبوب پیغمبر وجہ تخلیق کائنات یعنی میرے رب نے اپنے محبوب کو یوں ارشاد فرمائے کہ میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا لولا خلقت لما خلقت الافلاک, تو میں اس زمین کو, آسمان کو, اس دنیا کو وجود نہ بخشتا. اگر وہ عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ہم نے ضرور جانا ہے. لیکن میں آپ کو بتایا کہ بہترین موت یہ ہے جو عزت کے ساتھ ہو, اپنے بستر پر ہو اور کسی کے ہاتھ سے نہ ہو. نہ یقین کریں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا, میت بھی ہو گئی, اس کے بعد کوئی دعا کے لیے بھی نہیں آ سکتا. اللہ ہمیں اس جیسے موت سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا, جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رب ذوالجلال خلاق عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے میرے محبوب کے پاس جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے. اس سے پہلے وہی آئی, دستک دے کے جانا ہے, میرے محبوب سے پوچھ کے, اس کے بعد آپ نے روح قبض کرنی ہے. جبرائیل امین آئے, فرشتوں کے سردار ہیں, کہا یا رسول اللہ اسرائیل علیہ السلام اندر آنا چاہتا ہے, آپ کی اجازت ہے؟ اور نہ آپ کو پتہ اسرائیل علیہ السلام تو کسی سے اجازت لے کے ہی نہیں جاتا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب آئیں گے میرے ملاقات کے لیے, کس جگہ پر آئیں گے, کس مقام پر آئیں گے, کس حالات میں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود میرے محبوب پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے رب نے کہا اسرائیل ویسے بغیر اجازت کے نہیں جانا. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ میرے محبوب پیغمبر کی شان ہے, میرے محبوب پیغمبر کی عظمت ہے, اور میرے محبوب پیغمبر کی امت میں رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اور پھر میرے اور آپ کا ذکر رب ذوالجلال خلاق عالم نے قرآن میں یوں کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ یہ نفع والی امت ہے. اخرجت للناس, کہ دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور خود بھی نیکی کریں گے, دوسرے کو برائی سے روکیں گے, خود بھی برائی نہیں کریں گے. لیکن آج کل معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ الٹا ہے. خود بھی برائی کرتے ہیں, دوسروں کو بھی برائی کی طرف ترغیب دیتے ہیں. معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو میرے بھائی اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں. پھر سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر میں اور آپ نوٹ کرتے ہیں, اپنے اندر ہم غلطی نہیں دیکھیں گے. میں تو سب سے بڑا حاجی, میں تو سب سے بڑا نماز پڑھنے والا نمازی, میں تو بڑا روزے دار, میں تو بڑا تہجد گزار, میں تو بڑا ایماندار ہوں. ہر کوئی یوں کہے گا, لیکن معاملہ الٹا ہے. اور اگر دوسرا حاجی نمازی بھی ہوگا, فرض بھی ادا کرے گا, تہجد بھی پڑھے گا, ایماندار بھی ہوگا, دیندار بھی ہوگا, ہم کہیں گے یہ تو سب سے بڑا گناہگار یہی ہے. اللہ اکبر. بڑے درد دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. دوسرے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. اور میرے بھائیوں, پھر اپنے گریبان کے اندر جان کے میں کیا ہوں, اگر یہ میں والا لفظ ہم نے اپنے آپ سے مٹھا دیا تو رب کعبہ کی قسم میرے رب مجھے اور آپ کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں, دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, انسان کو انسان نہیں سمجھتے, انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بلکہ انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی قدر و منزلت ہے. میرے رب نے یوں فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے اور خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. اور میں اور آپ اسی انسان کو, رب کا پیدا کیا ہوا انسان, تخلیق رب کائنات, اور
میرے محبوب کا امتی اور پھر کلمہ پڑھنے والا، اسے ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہر کسی کو اپنے سے اونچا سمجھنے کی کوشش کرے، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا خطا کار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں، میں تو بڑا مکار ہوں، میں تو بڑا ریاکار ہوں، میں تو بڑا ہی گناہگار انسان ہوں، لیکن یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرا رشتہ دار، یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، 100 درجے بہتر ہیں، اور میں تو اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ہر کوئی اس چیز کو، اندر کے برتن کو صاف کریں، اور ہر ایک مرنے سے پہلے اس ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کریں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں میں تو نبی کا امتی ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور جنت میرے لیے بنی ہے۔ بھائی جنت میرے اور آپ کے لیے بنی ہے، لیکن یہ خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے۔ اعمال نہیں کریں گے، نماز کو نہیں پڑھیں گے، میرے محبوب کی سنت پر نہیں چلیں گے، سنت ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور دعویٰ کریں گے میں جنت میں جاؤں گا۔ ضرور جائیں گے، لیکن ایسے نہیں جائیں گے۔ ہر پڑھنے والا انسان جائے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا انسان جائے گا، لیکن یہاں دارالامتحان ہے۔ اسے پاس کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اور آخر میں یہ گزارش آپ سے کروں، آپ کو پتہ ہے کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے 31 سے، اس کے لیے ہر ساتھی کوشش کریں اور خود بھی تیاری کریں، دوسروں کو بھی اس کی طرف تیار کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جو ہے علاقوں میں اس کی طرف گشت ہر بندہ شروع کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ڈپٹی ہے، صرف تبلیغی حضرات کی طرف ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ ان کی ڈپٹی ہے، ہر کوئی تبلیغی بنے، ہر کوئی دعوت والا کام کرے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی سنت ہے۔ دعوت والا کام ہمارے ہر ایک کے ذمے ہے، اور ہر کوئی کوشش کریں کہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ اس دعوت والے کام کو اپناؤں، اور اس کی طرف جو ہے ہر ایک کو دعوت دوں، ہر ایک کو تیار کروں، اور انشاءاللہ جتنی جماعتیں نکلیں گی تو اس میں میرا اور آپ کو اس میں بھرپور حصہ ہوگا، کیونکہ ہم محنت کریں گے، کسی کو تیار کریں گے، دعوت دیں گے، تو جتنی جماعتیں نکلیں گی اور پھر جتنے اعمال کریں گے اس میں میرا اور آپ کا بھرپور حصہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔